پاکستان کے سیاسی حالات تو پہلے ہی ابتر تھے، مگر اب کی بار بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں بھی سنگینی آتی جا رہی ہے. سو مچ سو کہ اب مولانا فضل الرحمان نے خصوصی طور پہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات کی ہے، اور اسی دوران اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے بلوچستان کے سرکاری ملازمین کو خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی ریاست مخالف پوسٹ کی بنیاد پہ ان کے خلاف پیکا کے قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. اور پھر ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے تمام سرکاری اسکولوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا، جو یقینی طور پہ پہلے بھی لہرایا جا رہا تھا، لہرایا جانا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ پاکستانی قومی ترانے کو بھی لازمی قرار دیا گیا. اب یہ بھی بڑی اچھا ہے کہ یہ کوئی پالیسی یا حکم تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک چیز پہلے سے ہونی چاہیے تھی، اور کئی اسکولوں میں شاید بڑے شہروں میں بلوچستان کے یہ چیز ہو بھی رہی تھی. تو اب کی بار دوبارہ خاص طور پہ یہ جو اعلانات کیے جا رہے ہیں تو اس سے تھوڑا پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو ایک یکجہتی کونسل ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اور دیگر بلوچستان یکجہتی کونسل کے رہنماؤں کو، اس کے خلاف آج کراچی میں بھی احتجاج ہوا. مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، کراچی پریس کلب کی طرف جانے والے تمام راستوں کو روکا گیا ہے، صحافیوں کو بھی پریس کلب میں داخلے سے منع کیا گیا، روکا گیا، جس کے اوپر کراچی پریس کلب کی طرف سے ایک مذمتی بیان بھی آیا ہے. اس تمام صورتحال بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم معاملات ہیں، کچھ عدالتی معاملات ہیں، بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قومی ایوارڈ دیے گئے ہیں پاکستان کے چند صحافیوں کو، وہ کون سی خدمات کی عوض دیے گئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر. ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ معیز جعفری نے، جو کہ جرنلسٹ فرحان ملک، جن کے خلاف حال ہی میں پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے وکیل بھی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار جناب ماجد نظامی. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. سب سے پہلے تو نظامی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ وہی بات ہو رہی ہے جیسا کہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ میں بھی یہ خبردار کر چکے تھے، اور اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بتا چکے تھے کہ حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت کو سنجیدگی سے جو ہیں معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کیا. نظامی صاحب، آپ نے تو سنا بھی اور سنا بھی ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے؟ آج جو کراچی میں خاص طور پہ مظاہرہ ہوا اور پھر مزید لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہائی ہے وہ کتنی ضروری ہو گئی ہے، کم از کم وقتی طور پہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے؟ بہت شکریہ. مجھے معروف شاعر حبیب جالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے بلوچستان ہی کی صورتحال پہ کہا تھا، اور وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے. تو حبیب جالب جب 70 کی دہائی میں بلوچستان کے اندر اس طرح کے مسائل تھے اور ایک بڑا مشہور مقدمہ چلا تھا، اس وقت بھی یہی تمام باتیں کی جا رہی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں سے آگے نکلتے ہوئے قومی اتفاق رائے کی اچھا ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہوگا، فری سلوشن کے ساتھ مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے طرفین کو میرا خیال ہے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہوئے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر طاقت کا جو استعمال ہے اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سال کے اندر بلوچستان کے اندر کوئی بہتری نہیں ہوئی. تو یہ بڑی غیر مقبول سی رائے ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی صورتحال کے کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو کمزور سویلین انتظامی ڈھانچہ بھی ہے، 900 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آتا ہے، لیکن وہ کہاں جاتا ہے اس حوالے سے بہت سے سوالیہ نشانات ہیں. پھر اس طرح سے کئی انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ کتنا گہرا اور پیچیدہ ہے. مثال کے طور پہ حکومت پاکستان نے جو ریسنٹ انڈیکس جاری کیا ہے اضلاع کی تعلیمی کارکردگی کا،
افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں سے کوئی بھی ضلع پہلے 50 اضلاع کی رینکنگ میں آتا ہی نہیں ہے. کوئٹہ اور گوادر کا نمبر تقریباً کوئی 65-66 کے بعد جا کے آتا ہے. اسی طرح جب ہم باقی چیزوں میں دیکھتے ہیں، بجٹ کی بات کرتے ہیں، اسمبلی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، تو ملتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک ہمہ جہت مسئلہ ہے اور اس کی جو سلوشن ہے وہ مختلف ڈائریکشنز میں ہونے چاہیے. صرف ایک سلوشن کے ذریعے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو، عسکری قیادت کو سے ایک ہمہ جہت پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس سے بہتر نتائج آ سکیں. اچھا ماجد صاحب، یہ جو اب خبر آئی ہے، حکومت بلوچستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام جو سرکاری اسکول ہیں صوبے کے، وہاں پہ پاکستانی جھنڈا لہرایا جائے گا، پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ لازمی قرار دیا جائے گا اس کو. تو یہ اس طرح کے اعلانات سے پریشان کن صورتحال نہیں لگتی آپ کو؟ کیا یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا بلوچستان، اور کتنے عرصے سے یہ صورتحال اتنی خراب تھی کہ اب حکومت کو بظاہر زور زبردستی کے ساتھ یہ سب کچھ کروانا پڑے گا؟ دیکھیے، اس اعلان سے پہلے اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ جانچیں تو یہ اعلان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے مسائل تھے جن کی بنیاد پہ یہ قدم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی ہے. اور ہمارے سامنے اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ جن کے اندر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ریاست جب اس طرح کی کوئی چیز امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس جگہ پہ حالات کو سازگار بھی کرنا ہوتا ہے. آج اسی حکم نامے کے اندر یہ بھی درج ہے کہ وہ تمام سول افسران جو اس طرح کی چیزوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے، وہ رضاکارانہ طور پہ اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. یہ دو چیزوں کو جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ وہاں کی حالات کی سنگینی کی نشاندہی کرتا ہے. اس پہ عمل درآمد کس حد تک ہوگا وہ تو ایک بات کی بحث ہے، لیکن پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ چیز اس معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے کہ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو اب وہاں پر امپلیمنٹیشن کے لیے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے ماجد صاحب، ابھی حال ہی میں شہباز شریف صاحب بھی گئے وہاں پہ، ویڈیو فلمیں بنوا کے، تصویریں بنوا کے، سرکاری میٹنگیں کر کے واپس آ گئے. تو یہ آخر کس نے یہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے؟ نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے یا آج کل وہ صرف اپنے معاملات کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میاں نواز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس اس طرح سے کوئی اختیار موجود نہیں ہے اور اختیارات کے مسئلے کی وجہ سے ہی انہیں گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انہیں بلوچستان کے مسئلے پر ریاست کوئی اختیارات دے کے وہاں پر بھیجے گی کہ وہاں کا وہ مسئلہ حل کریں. ان کا تو پہلے ہی مسئلہ اختیارات کی منتقلی کا تھا جو کہ حل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ گھر بیٹھے ہیں. دوسرا معاملہ یہ کہ بلوچستان کی جو انتظامی سیٹ اپ ہے، حکومت ہے، اس میں سرفراز بگٹی جو اسے لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ خود بھی ایک زمانے میں ان ساری چیزوں کو فیس کر چکے ہیں اور ان کو تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی جب ان کی جانب سے ایسے کوئی اعلانات، اقدامات سامنے نہیں آتے تو پھر اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو ان ساری چیزوں کو خود فیس کر چکا ہے، پالیسیز کس طرح چینج ہوتی ہیں، کس طرح سیاسی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طرح غداری کے الزام لگتے ہیں، کس طرح مسنگ پرسنز ہوتے ہیں، تو وہاں سے اس طرح نہ کیا جانا میرا خیال ہے وہ زیادہ افسوسناک ہے.